چین نے لانگ مارچ کے ذریعے کیسے حقیقی آزادی حاصل کی؟ چین کا لانگ مارچ کیا تھا جس سے اسے حقیقی آزادی نصیب ہوئی؟ حقیقی آزادی کہتے کسے ہیں اور چین کی اس آزادی کا صحرا کس کے سر پر ہے؟ اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس ویڈیو میں آپ ان تمام سوالات کے جوابات پائیں گے اور ایسے حقائق جان پائیں گے جن کا آپ کو شاید پہلے علم نہیں تھا۔ آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور پوری ویڈیو کو غور سے دیکھیے، شاید آپ کو یہ ایک نئی سمت دکھا دے۔ ہم اس کہانی کا آغاز 1911 یعنی 1911 سے کریں گے، جب چین میں آخری شاہی خاندان جس کا نام چھنگ تھا اس کا تختہ بھی الٹ دیا گیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اس ناکام ترین بادشاہت نے چین کو دنیا بھر میں رسوا کر دیا تھا۔ دنیا کی ہر طاقت نے چین کے مختلف شہروں پر قبضے کر رکھے تھے اور ان میں سر فہرست تھا برطانیہ، جو چینیوں کو زبردستی افیون بیچ کر ان سے چائے خریدتے تھے۔ چین میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان گوروں نے اپنے اپنے قوانین بنا رکھے تھے۔ برطانوی مفادات اور چٹی چمڑی کی حفاظت کرنے کے لیے یہ لوگ انڈیا سے سکھوں کو بھرتی کر کے لائے تھے جو کسی بھی چینی پر گولی چلا دیتے تھے۔ ادھر چین کی اپنی روایات اور تعلیم بھی انتہائی پوسیدہ ہو چکی تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کے نام پر کنفیوشس کی پرانی اور پوسیدہ روایات کو رٹایا جاتا۔ پڑھے لکھے اور سکالر نظر آنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ لمبے بال رکھے جائیں اور بالوں میں گت بنائی جائے، ناخن لمبے ہوں اور لمبے لمبے گاؤن پہنے ہوں، اور ذہنی نشو و نما کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز اور ورزش کو نقصان دہ سمجھا جاتا تھا۔ غریب لوگ پسے ہوئے تھے اور ان پر جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ عورتوں کا تو اور بھی برا حال تھا، انہیں زیادہ سے زیادہ سلائی کڑھائی سکھائی جاتی تھی اور بچپن سے ہی ان کے پیروں میں 3 انچ کے لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے تاکہ بڑے ہو کر بھی ان کے پاؤں 3 انچ سے نہ بڑھ سکیں۔ یہ اس وقت وہاں پر خواتین کے لیے مؤدب ہونے کی نشانی تھی اور ان کی شادیاں بھی جبری کی جاتی تھیں۔ چین کے باشعور لوگ یہ حالات دیکھ کر خون کے آنسو روتے تھے۔ اس وقت معاشرے میں بغاوت کے طور پر ریپبلکنزم کی ہوا چل پڑی اور امریکہ سے فارغ التحصیل سن یات سن، جو کہ ایک کرسچن تھے، ان کے لیڈرشپ میں بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یہ چین کی غلامی کی زنجیروں سے پہلی آزادی تھی۔ اس وقت چین کے صوبہ خونان میں ایک 18 سال کا نوجوان تھا جسے ایک طرف ورزش کرنے کا جنون تھا تو دوسری طرف علم حاصل کرنا اس کا عشق تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے اور سینے میں چنگاری تھی۔ کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ نوجوان دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالے گا۔ اس شخصیت کا نام تھا ماؤ زیتونگ۔ وہ بھی ڈاکٹر سن یات سن سے بہت متاثر تھے اور ان کا اخبار پیپلز انڈیپینڈنس بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ بادشاہت سے بغاوت کے اظہار کے لیے ماؤ زیتونگ اور اس کے دوستوں نے اسکول میں اپنے سر کے لمبے بال کاٹ ڈالے، جبکہ اس وقت بھی اس حرکت کی سزائے موت تھی۔ جب 1911 میں باقاعدہ بغاوت کا آغاز ہوا تو ماؤ زیتونگ نے بھی باغی فوج جوائن کر لی اور اپنی پہلی تنخواہ سے ہی اخبارات خرید کر پڑھنا شروع کر دیے۔ اسی مطالعے کے نتیجے میں انہیں سوشلزم سے بھی آگاہی ہوئی، لیکن اس وقت انہوں نے اس کا کوئی خاص اثر نہ لیا اور وہ اپنے آپ کو ایک لبرل سمجھتے تھے۔ نوجوان ماؤ زیتونگ دنیا کو جاننا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے خونان کی صوبائی لائبریری جوائن کر لی، جہاں انہیں بے شمار کتب پڑھنے کے علاوہ ایڈم سمتھ کی ویلتھ آف نیشنز، ڈارون کی آن دی اوریجن آف سپیشیز اور ہربرٹ سپینسرز کی پرنسپلز آف سوشیالوجی کے تراجم پڑھنے کا موقع ملا۔ وہیں انہیں دنیا کے نقشے کو سمجھنے کا بھی موقع ملا۔ وہ صرف کتابوں ہی سے نہیں بلکہ خود کریا جا کر حالات کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اسکول کے دوران ہی انہوں نے اپنے ایک دوست شیاؤ کے ساتھ مل کر صوبہ خونان کا پیدل دورہ شروع کر دیا، جہاں انہوں نے ایک بھکاری کا روپ دھار کر اپنے گزر بسر کا انتظام کیا۔ یاد رہے کہ خوددار ماؤ زیتونگ ایک امیر باپ کے بیٹے تھے۔
چین میں اس وقت فزیکل ایجوکیشن کے نام پر فوجی انداز میں تربیت کا آغاز کیا گیا، یعنی ہر روز ڈرل کروانا، پریڈ کروانا۔ ماؤ زیتونگ اس سے بھی باغی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی زبردستی سے طلباء کو فزیکل ایجوکیشن سے محبت نہیں دشمنی ہو جاتی ہے، اور وہ اس اہم ترین چیز کو بھی اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں۔ ماؤ زیتونگ سمجھتے تھے کہ کمزور بدن کا مطلب کمزور قوم ہے، اسی لیے فزیکل ایجوکیشن ان کا خاص انٹرسٹ کا موضوع تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ پسماندہ چین کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو ان کی صحت ٹھیک کرنی ہوگی۔ اس انقلاب کا آغاز کسی سیاسی اور سماجی نظریے سے نہیں بلکہ عوام کی اپنی صحت سے ہونا چاہیے۔ اس نظریے کو اپنے اوپر ہی لاگو کرتے ہوئے انہوں نے ساری عمر سوئمنگ، ہائیکنگ اور لمبے پیدل سفر کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ماؤ اپنے اسکول کے ایک ٹیچر جن کا نام پروفیسر یانگ تھا، ان کے افکار سے بہت متاثر ہوئے، جو مغرب سے فلسفہ پڑھ کر آئے تھے۔ انہی کی بدولت ماؤ کا مارکسزم کی طرف رجحان ہوا، اور انہی کی وساطت سے ماؤ کی بہت سے اسکالروں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اس وقت کے بڑے لوگوں سے ملاقاتوں سے ماؤ کی شخصیت میں بہت نکھار آ گیا۔ 1918 یعنی 1918 میں ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد لیڈرشپ کی صلاحیت سے بھرپور ماؤ نے نیو پیپل اسٹڈی سوسائٹی کا آغاز کیا، جہاں سے آنے والے وقت میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے بہت سے ممبران پیدا ہوئے۔ جب ماؤ ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہوئے تو ان کے ٹیچر یانگ بیجنگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر جوائن کر چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ماؤ بہت اداس ہو گئے، کیونکہ وہ ماؤ کے رول ماڈل تھے۔ ماؤ کی اداسی فوراً ہی ختم ہو گئی، کیونکہ پروفیسر یانگ نے انہیں بھی بیجنگ یونیورسٹی آنے کی دعوت دے دی، جسے ماؤ نے بخوشی قبول کر لیا۔ یونیورسٹی میں ماؤ اپنے سادہ لباس، خونان صوبے کے تلفظ میں چینی بولنے، اونچے قد اور مضبوط جسم کی وجہ سے سب سے منفرد نظر آتے تھے۔ ان کا لباس دیکھ کر وہاں کے ممی ڈیڈی طلباء ان کا مذاق اڑاتے۔ پروفیسر یانگ نے انہیں ان کی پسندیدہ جگہ یعنی یونیورسٹی کی لائبریری میں جاب دلوا دی، جہاں سے ماؤ کے علمی سفر کا ایک نیا آغاز ہوا۔ یونیورسٹی میں جاب کے دوران انہیں بے تحاشا ایڈیٹروں، بڑے بڑے پروفیسروں اور نامور شخصیات سے ملنے کا موقع ملا۔ وہاں انہیں لینن اور مارکس کے مطالعے کا مزید موقع ملا۔ ماؤ زیتونگ کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر پروفیسر یانگ کی بیٹی ان کی پہلی اہلیہ بنی تھی۔ 1919 میں والدہ کی وفات کے بعد ماؤ زیتونگ بیجنگ چھوڑ کر دوبارہ خونان واپس آ گئے۔ وہاں انہوں نے ٹیچنگ شروع کر دی اور اپنا ایک رسالہ نکالا۔ اس رسالے کے ذریعے انہوں نے جاپانیوں کے کیے جانے والے مظالم اور عورتوں کی جبری شادی جیسے مسائل پر خوب روشنی ڈالی۔ ملک میں اس وقت سیاسی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف ریپبلکنز اپنی تنظیم سازی کر رہے تھے، دوسری طرف روسی انقلاب کی کامیابی کے بعد کمیونسٹ انٹرنیشنل، جسے کومنٹرن کہتے ہیں، اس کے لوگ چین میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے۔ وہ چین میں ایک کمیونسٹ پارٹی بنانا چاہتے تھے۔ اس وقت کے بہت سے چینی دانشور بھی کمیونزم کو ہی اپنی راہ نجات سمجھتے تھے۔ ماؤ زیتونگ کا رجحان بھی انہی دانشوروں کی طرح کمیونزم کی طرف ہو چکا تھا۔ اس کی تنظیم سازی کے لیے ملک بھر میں چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے۔ صوبہ خونان میں تنظیم سازی کی ذمہ داری ماؤ زیتونگ نے سنبھالی۔ ان گروپوں نے 1921 یعنی 1921 میں شنگھائی میں خفیہ ملاقات کر کے ایک نئی پارٹی یعنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا قیام کر ڈالا۔ چین کے تمام بڑے شہروں کو اس وقت بیرونی طاقتیں کنٹرول کر رہی تھیں، اور مضافاتی اور دیہاتی علاقوں میں جنگجوؤں اور جاگیرداروں کا راج تھا۔ اس میٹنگ کے بعد سب اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ گئے اور سنجیدگی کے ساتھ مارکسزم کو سٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ کارل مارکس کے انقلابی نظریے کے مطابق ورکنگ کلاس، جسے پرولتاریہ کہا جاتا ہے، اسے انقلابی سماجی تحریک چلا کر سرمایہ داری کے نظام کو ختم کرنا تھا اور حکومت میں آ کر مساوات کا نظام قائم کرنا تھا۔ لیکن اس وقت چین میں بڑی صنعت پائی ہی نہیں جاتی تھی، اور زیادہ تر دولت پر مغربی اور جاپانی سرمایہ داروں کا قبضہ تھا۔ یہ زیادہ تر چین کے ساحلی علاقوں پر قابض تھے۔ اگلے کئی برس ماؤ نے تنظیم سازی جاری رکھی۔
اور بھائیوں اور اپنی اہلیہ کی مدد سے صوبہ خونان میں لیبر یونین آرگنائزیشن قائم کر لی۔ ان کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے 1923 یعنی 1923 میں شنگھائی میں انہیں سینٹرل کمیٹی کی ممبرشپ کی دعوت دی گئی۔ ابھی وہ شنگھائی کے لیے روانہ بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کے کارکنوں کو، جو کہ ایک ریلوے لائن کی تعمیر کے منصوبے میں کام کر رہے تھے، ان کا قتل عام کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ماؤ زیدونگ کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ انہیں ایک مضبوط فوج کی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت اس پارٹی کے ممبروں کی تعداد 200 سے بھی کم تھی۔ دوسری طرف ریپبلکنز کی بنائی ہوئی نیشنلسٹ پارٹی تھی، جسے GMD بھی کہتے ہیں، بادشاہت کا تختہ الٹنے والے لوگوں سے بدل کر اب ایک منظم جماعت بن چکی تھی۔ وہ بھی اپنی ایک فوج تیار کر رہے تھے۔ بڑی طاقتوں کے ساتھ ساتھ انہیں روس کی بھی حمایت حاصل تھی۔ ان کی زیادہ تر طاقت اس وقت چین کے جنوب میں کینٹون کے علاقے میں تھی، جہاں انہوں نے بہت سے مقامی جنگجوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ مئی 1922 یعنی 1922 میں ہانگ کانگ اور کینٹون کے علاقوں میں برطانیہ کے خلاف سٹرائک میں GMD نے ایک اہم کردار ادا کیا، جس سے پسے ہوئے ملاحوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس واقعے سے GMD کا سیاسی قد بہت بڑھ گیا۔ اگرچہ چین کی کمیونسٹ پارٹی، جسے CPC کہتے ہیں، اور نیشنلسٹ پارٹی، جسے GMD کہتے ہیں، ان کے درمیان بہت سے سیاسی اختلافات تھے، لیکن روس سے آئے ہوئے کمیونسٹ انٹرنیشنل کے ایجنڈوں نے دونوں کو ملا کر ایک دھڑا بنا دیا اور اس کا نام یونائٹڈ فرنٹ رکھ دیا گیا۔ اس یونائٹڈ فرنٹ کا مقصد یہ تھا کہ دونوں دھڑے مل کر جنگجوؤں کا مقابلہ کر سکیں۔ البتہ ان میں نظریاتی فرق پھر بھی برقرار رہا۔ نیشنلسٹ کا خیال تھا کہ چین کا اصل مسئلہ غربت تھا اور اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ایک آزاد مملکت کی ضرورت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ چین کی غربت کا حل کیپٹلزم میں ہے، جس کے ذریعے تیزی سے دولت جمع کی جا سکتی ہے۔ ان کے ماڈل کے مطابق ریاست، سرمایہ دار اور جاگیردار کا اتحاد ضروری تھا۔ اس طرح نیشنلسٹ پارٹی یعنی GMD جاگیرداروں کے اس معاشرے میں کوئی معاشرتی انقلاب نہیں چاہتی تھی۔ کمیونسٹوں کا نظریہ اس سے عین مختلف تھا۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیرداری ہی کو تو فتنہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہت ختم ہونے کے باوجود بھی چینی قوم کے استحصال کی اصل وجہ جاگیردارانہ نظام، سرمایہ اور وسائل پر غیر ملکیوں کا قبضہ اور ان کے لوکل ایجنٹ تھے۔ اس کے لیے وہ جاگیرداری کے نظام کو سب سے پہلے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتے تھے۔ ان سے زمین چھین کر وہ عام کسان میں تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ اس وقت ماؤ زیدونگ چائنا کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے، لیکن انہیں نیشنلسٹ کی طرف سے GMD جوائن کرنے کی دعوت بھی دی گئی تھی، لیکن وہ سن یات سن کی پرو کیپٹلزم تھاٹس کی وجہ سے ان سے متنفر ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے GMD جوائن نہیں کی۔ 1924 یعنی 1924 میں سن یات سن کی وفات کے بعد نیشنلسٹوں کی GMD کی کمان ایک فوجی نے سنبھال لی اور اس کا نام تھا جنرل چیانگ کائے شیک۔ اس صورتحال سے بد دل ہو کر ماؤ اپنے گھر لوٹ گئے اور کچھ عرصے تک سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ اس دوران چین کے غریب اور چھوٹے کسان مقامی جنگجوؤں، جاگیرداروں اور غیر ملکیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ اس سے تنگ آ کر کسانوں نے ایک تحریک کھڑی کر دی۔ ماؤ انہیں کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ چین کی آزادی کی تحریک کا حصہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ سرمایہ دار طبقے اور جاگیردار طبقے کے حامیوں کو یہ کیسے منظور ہو سکتا تھا؟ چنانچہ 1927 یعنی 1927 میں چائنا کمیونسٹ پارٹی اور نیشنلسٹ پارٹی کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے حامی چیانگ کائے شیک کی زیر قیادت نیشنلسٹ پارٹی کی کسان رہنماؤں سے جنگ شروع ہو گئی اور کچھ ہی سالوں میں 10 لاکھ غریب کسان مارے گئے۔ انہیں ان خواتین پر بھی غصہ تھا جو پرانی روایات کو توڑ کر اپنے بال چھوٹے کرنے کی جسارت کرتی تھیں اور جن کے پیر 3 انچ کے سائز کے ہونے کی بجائے ان کے اصل سائز تک ہوتے تھے۔ ان کی نظروں میں یہ بدتمیزی ناقابل برداشت تھی۔ ایسی خواتین کی عزت پامال کی گئی اور انہیں سرعام قتل کر دیا گیا۔ اب وہ کمیونسٹ پارٹی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان کی کارروائیوں کی وجہ سے کمیونسٹ پارٹی کے 60,000 میں سے صرف 10,000 کارکنان زندہ بچے، جنہیں یا تو انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا
یا بڑے شہروں سے بھاگنا پڑا۔ 1928 یعنی 1928 میں ماؤ زیتونگ نے اپنے گھر والوں کو شہر چھانگشا چھوڑ دیا اور خود انہیں اور ان کے ساتھیوں کو چنگکانگشان کے پہاڑوں میں روپوش ہونا پڑا۔ وہاں سے انہوں نے گوریلا وارفیئر کا آغاز کیا، لیکن علاقے میں انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہیں ان کی ایک ذہین اور بہادر خاتون سے دوسری شادی ہوئی، جو ان کے لیے چپ کے اخباروں کے ٹکڑے جمع کر کے لاتی تھیں۔ پہاڑوں میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ماؤ اور ان کی فوج صوبہ چیانگشی کی مشرقی سرحد کی طرف منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے چیانگشی سوویت کے نام سے ایک ریاست قائم کر لی۔ وہاں کچھ سالہ حکومت کے دوران انہوں نے چھوٹے اور درمیانے کسانوں کو دعوت دی کہ وہ خود زمین کی تقسیم میں حصہ لیں۔ بڑے زمینداروں کو اس عمل میں شامل ہی نہ کیا گیا، کیونکہ وہی تو استحصالی طبقہ تھا۔ امیر اور بڑے زمینداروں سے وہ زمین چھین لی گئی جس پر وہ خود کاشت نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے لیے انہیں غریب لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا تھا۔ ان کی فالتو زمینوں کو بے زمین کسانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک نئی کرنسی کا اجرا کیا گیا، جو کہ نیشنلسٹوں کی کرنسی سے زیادہ مستحکم ثابت ہوئی۔ خواتین کو جبری شادیوں سے آزاد کیا گیا، اور عام آدمی اور غریبوں کے لیے ڈسپینسریوں اور صحت کا انتظام کیا گیا۔ ان کے لیے اسکول کھولے گئے، جس سے وہ معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو گئے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام عوام ماؤ زیتونگ کے ساتھ کیوں تھی۔ البتہ شنگھائی میں موجود چائنا کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی ماؤ کے اقدامات سے خوش نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ دیہات میں کام کرنے کی بجائے بڑے شہروں پر حملے کیے جائیں۔ وہ دراصل پارٹی کو عین روسی انداز میں چلانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ماؤ زیتونگ کی گوریلا ٹیکٹک سے بھی خائف تھے۔ ادھر ماؤ زیتونگ کمیونسٹ پارٹی کو چین کے زمینی حقائق کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے۔ وہ کسی غیر ملکی فارمولے کو ہو بہو نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چیانگشی سوویت کی ریاست کے دوران نیشنلسٹوں کے رہنما جنرل چیانگ کائی شیک نے کئی مرتبہ اپنی فوجیں بھیج کر ان کمیونسٹوں کا صفایا کرنے کی کوشش کی۔ ماؤ زیتونگ کی زبردست ٹیکٹکس کی وجہ سے ہر مرتبہ ان کے کئی لاکھ فوجی مارے گئے۔ ماؤ زیتونگ کا طریقہ یہ تھا کہ دشمن کی فوج کو علاقے کے اندر تک آنے دیا جائے اور پھر ان سے گوریلا وار کر کے ان کا قلعہ کبا کر دیا جائے۔ کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے ماؤ کو اہم ذمہ داریوں سے ہٹا دیا اور پارٹی کی کمان روس سے آئے ہوئے دو لوگوں کے حوالے کر دی۔ ایک کا نام تھا بو گو اور دوسرے کا نام تھا آٹو برون۔ جنرل چیانگ کائی شیک نے ایک اور بڑا حملہ کیا، اور اس مرتبہ ماؤ زیتونگ کی حکمت عملی کے برعکس ان روسی رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ سامنے آ کر شانہ بشانہ جنگ کی جائے۔ چنانچہ کمیونسٹوں کو اس مرتبہ پوری طرح شکست ہوئی، اور یہ لوگ چیانگشی سوویت کے مرکزی شہر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ان کا مکمل صفایا کرنے کے لیے جنرل چیانگ کائی شیک نے ایک اور حملہ کیا، اور اس مرتبہ اپنے ایک جرمن مشیر کے مشورے کے تحت سیمنٹ کے بلاکس بنا کر محاصرہ شروع کر دیا۔ چیانگ کائی شیک کی فوج نے 14,000 سیمنٹ کے بلاکس بنائے، اور ان کی یہ حکمت عملی اس قدر کامیاب رہی کہ کمیونسٹوں کے گرد محاصرہ بہت ہی تنگ ہو گیا۔ اب بو گو اور آٹو برون نے کمیونسٹوں کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایک کمزور جگہ سے گھیرا توڑا اور اپنے 85,000 ساتھیوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں اس لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا۔ آگے جا کر جب ان کا مقابلہ چیانگ کائی شیک کی اصل فوج سے ہوا تو انہوں نے لانگ مارچ والوں کا بہت نقصان کر دیا۔ وہ ان پر ہر طرف سے حملے کر رہے تھے اور ان پر ایئر اٹیکس بھی کر رہے تھے۔ 3 ماہ تک ان کمیونسٹوں نے بہت مار کھائی، اور ان کی تعداد 86,000 سے کم ہو کر صرف 36,000 رہ گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر روس سے آئے ہوئے بو اور برون کا مورال گر گیا، اور وہ بہت ہی گھبرا گئے، لیکن وہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لینے پر آمادہ نہیں تھے۔ لیکن ان کے علاوہ ایک چینی لیڈر جس کا نام تھا چاؤ این لائے، جو کہ بعد میں چین کے وزیر اعظم بنے تھے، انہوں نے حوصلہ نہ ہارا۔ انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ تسلیم کیا کہ ان سے جنگی حکمت عملیوں میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ لوگ اس وقت صوبہ خونان سے گزر رہے تھے، اور یہ بات عیاں تھی کہ چیانگ کائی شیک کی فوجیں انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ لیکن اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگلی منزل کیا ہوگی۔ ماؤ زیتونگ نے چاؤ این لائے کو مشورہ دیا
کہ خونان میں موجود ان کے ایک دوسرے دستے جسے خ لونگ کمانڈ کر رہے تھے اسے جوائن کرنا خطرناک تھا۔ اس لیے ماؤ زیدونگ نے چاؤ انلائی کو مشورہ دیا کہ مغربی کوئی چو سے گزر کر اگلے صوبے سچوان میں جایا جائے جہاں دشمن کی طاقت نسبتاً کم تھی اور وہاں پہنچ کر یہ لوگ اپنا بیس کیمپ بنا سکتے تھے، لیکن روسی آٹو بران مشرق کی طرف جانا چاہتا تھا۔ ان روسی رہنماؤں کا اصرار تھا کہ بقیہ کمیونسٹوں کے ساتھ جا کر مل جایا جائے، لیکن چاؤ انلائی نے ماؤ زیدونگ کا مشورہ مانا۔ 15 جنوری 1935 یعنی 1935 کو چائنا کمیونسٹ پارٹی کی ریڈ آرمی نے زون ای کا شہر فتح کر لیا اور وہاں میٹنگ کر کے اپنی غلطیوں اور نئی حکمت عملی کا جائزہ لینے لگے۔ میٹنگ میں ماؤ زیدونگ نے دونوں روسی رہنماؤں پر سخت تنقید کی۔ لانگ مارچ کے دوران ماؤ زیدونگ کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور اگلے 2 ماہ کے بعد لانگ مارچ کی کمانڈ ماؤ زیدونگ کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا کہ چینیوں نے ہمیشہ کے لیے ذہنی غلامی سے آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہ ہی انہیں بادشاہت کا خوف تھا، نہ ہی جاگیرداروں اور نہ ہی مغربی سرمایہ کاروں، اور نہ ہی وہ روسیوں کی کوئی بات سننے کو تیار تھے، اور اسے کہتے ہیں حقیقی آزادی۔ ماؤ کی اگلی منزل صوبہ شانشی تھا جو چین کے شمال مغرب میں بہت دور روس کی سرحد کے قریب تھا۔ اس دوران وہ بار بار نیشنلسٹوں سے لڑتے رہے، ان سے نبرد آزما ہوتے رہے اور انہیں چکمے دیتے رہے۔ صوبہ شانشی پہنچنے کے لیے انہیں بڑے بڑے برف پوش پہاڑوں، گہری کھائیوں، بڑے بڑے دریاؤں اور مقامی جنگجوؤں کا مقابلہ کرنا تھا۔ آج ہم میں سے شاید بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ چین میں بسنے والے اس وقت کے مسلمانوں نے نیشنلسٹوں کا ساتھ دیا تھا اور ماؤ زیدونگ کی فوجوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ بہرکیف ماؤ زیدونگ کی فوج کو شانشی پہنچتے پہنچتے 9 ماہ لگ گئے۔ یوں 1 سال کی مسافت کا پیدل سفر کر کے 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ماؤ زیدونگ اور ان کی فوج صوبہ شانشی پہنچ ہی گئی، جہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا۔ کچھ ہی عرصے میں کمیونسٹوں کے باقی دستے بھی پہنچ گئے اور یوں اس تاریخی لانگ مارچ کا اختتام ہوا۔ اگلے 14 سال کے بعد ماؤ زیدونگ نے پورے چین پر قبضہ کر لیا اور چیانگ کائی شیک اور اس کے کچھ ساتھی چین چھوڑ کر تائیوان بھاگ گئے اور جاتے جاتے چین کا سارا خزانہ بھی لوٹ کر لے گئے۔ دوستو، یہ تھا چینی لانگ مارچ کا قصہ، جس کے دوران انہوں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آزاد کر لیا تھا۔ آپ کے خیال میں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیا ہمارے مسائل کی اصل جڑ بھی امیر غریب کا بہت بڑا فرق ہے، یا جھوٹے آقاؤں سے خام مروب ہونا ہے؟ اور ماؤ زیدونگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو پسند آنے پہ اسے لائک بھی کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔